انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ احسان الحق کا کہنا ہے کہ امریکہ اگر 9/11 کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کا مشورہ مان لیتا تو افغانستان میں طویل اور مہنگی جنگ سے بچ جاتا اور خطے کو بھی عدم استحکام سے بچایا جا سکتا تھا۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی رہنے والے احسان الحق نے عرب نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کا مشورہ مان لیتا تو خربوں ڈالرز اور ہزاروں انسانی جانوں کا نقصان نہ اٹھاتا۔ یاد رہے کہ جنرل ریٹائرڈ احسان الحق کو امریکہ میں حملوں کے چند ہفتوں بعد ہی اکتوبر سن 2001 میں ISI کا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے طور پر ترقی دے دی گئی تھی۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق نومبر سن 2001 کے اوائل میں نیٹو فورسز کے افغانستان میں داخل ہونے کے فوری بعد پاکستان نے خطے کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے سعودی عرب کی معاونت سے سفارتی کوششیں شروع کی۔ اس دوران جنرل ریٹائرڈ احسان الحق نے واشنگٹن کا دورہ کیا اور امریکہ کے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کو پاکستان کے فوجی حکمران پرویز مشرف کی جانب سے لکھا گیا 4 صفحات پر مشتمل خط پہنچایا۔ جنرل پرویز مشرف نے خط میں افغان مسئلے کے حل کے لیے ان طالبان رہنماؤں سے بات چیت شروع کرنے کی تجویز دی تھی جو القاعدہ کے خلاف کارروائی میں تعاون کے لیے تیار تھے۔ جنرل ریٹائرڈ احسان الحق نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ اقدام تھا۔ میں شہزادہ سعود الفیصل مرحوم کے ساتھ امریکہ گیا اور ہم نے امریکی صدر، وزیر خارجہ، CIA کے ڈائریکٹر اور دوسرے امریکی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ امریکی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے جنرل احسان کا کہنا تھا کہ ہم نے امریکی حکام کو مشورہ دیا کہ افغانستان میں مداخلت اقوام متحدہ کے ذریعے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال قبل اس موقع کو ضائع کر دیا گیا۔ اگر امریکہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کی تجاویز مان لیتا تو جنگ سے بچا جا سکتا تھا اور خون خرابے، بڑے نقصانات اور خطے میں عدم استحکام سے بھی بچا جا سکتا تھا۔ جنرل احسان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اقوام متحدہ کے ذریعے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا ہی بہترین آپشن ہے۔ سابق ISI چیف نے کہا کہ ہم نے امریکیوں کو بتایا تھا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے ذریعے ایک وسیع البنیاد متفقہ حکومت کا قیام عمل میں لانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ مزید شدت اختیار نہ کرے، لیکن بدقسمتی سے ہماری مخلصانہ اور بہترین کوششوں کو پذیرائی نہیں دی گئی اور اس کا نتیجہ 20 سال کی طویل جنگ اور امریکہ کی بدترین شکست کی صورت میں نکلا۔ ایک سوال پر جنرل ریٹائرڈ احسان الحق نے کہا کہ محض ایک فون کال پر کسی ملک کو آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے 9/11 کے 24 سے 36 گھنٹے بعد پاکستان سے رابطہ کیا تھا۔ پاکستان اس واقعے کی پہلے ہی مذمت کر چکا تھا۔ جنرل ریٹائرڈ احسان الحق نے کہا کہ ہم پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم اس مسئلے میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا رد عمل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی اور پاکستان کو بتائے بغیر امریکی اسپیشل فورسز کی کارروائی کے حوالے سے سوال پر جنرل ریٹائرڈ احسان نے کہا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی انٹیلیجنس کی ایک بڑی ناکامی تھی اور میرے لیے بھی ذاتی طور پر یہ سبکی کا باعث تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں واپس آنے سے پاکستان کو اسٹریٹجک طور پر فائدہ ہوگا کیونکہ کابل میں حکمرانوں کی تبدیلی بھارت کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روک دے گی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ ہمیں افغانستان میں استحکام کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جنرل احسان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان کے عوام کی بہتری کے لیے آنے والی طالبان انتظامیہ کو تسلیم کرے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کے رہنماؤں اور حکام کو اقوام متحدہ کی دہشت گرد افراد اور پابندیوں کے فہرست میں رکھنے سے بین الاقوامی تنظیمیں افغانستان میں کام نہیں کر سکیں گی، جس سے طالبان حکومت کا رویہ بھی متاثر ہوگا اور اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔